الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھی اور بھائیوں، ماہ پاک رمضان مبارک کی آمد ہے. اہل ایمان اللہ کی رحمتوں والے اس مہینے کے شدت سے مشتاق بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں، اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ کسے کہتے ہیں. گزشتہ روز ایک عربی کا استعارہ کسی صاحب ذوق نے اپنے انداز میں لکھا. اس نے ماہ رمضان کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دی. کہنے لگا جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا 11 کوكبا والشمس، کہ 11 بھائی تھے ستاروں کی طرح، اور ان میں ایک سورج کی طرح تھا جس کو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر کیا. فرمایا 11 مہینے ہیں، اور 12واں جو ہے یہ ان 11 سے بالکل مختلف، بہت زیادہ شان والا اور سورج کی طرح ہے. اور ساتھ میں اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں آپس میں بات ہو رہی تھی کہ یوسف کو کیا کریں. تو ایک نے کہا یوں کر دیتے ہیں، دوسرے نے کہا ایسے کر دیتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ فلا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. تو اس اللہ والے نے بھی کہا کہ
رمضان کے بارے میں بھی مشورہ کر لو، اسے ضائع نہ کرنا۔ جس طرح ایک بھائی نے کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے کنویں میں پھینک دو، کچھ اور کر لو، لیکن اس کو قتل نہ کرو، اسی طرح رمضان کے مہینے کو غفلت میں گزار کے ضائع نہ کرو۔ اور بخسن دراہم معدودہ، چند پیسوں کے عوض انہوں نے بیچ دیا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو اس صاحب ذوق نے بڑا عجیب جملہ لکھا، اس نے کہا چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے چند پیسوں کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑی سی لالچ کے لیے، آخرت کے اتنے قیمتی گولڈن چانس کو تھوڑے پیسوں میں، چند ٹکوں میں نہ بیچ دینا، دنیا کے مادی لالچ میں رمضان کی قیمتی گھڑیاں گنوا نہ دینا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب قدردان لوگوں کے ہاتھ چڑھا نا یوسف علیہ السلام کا معاملہ، تو انہوں نے دیکھ کر کیا کہا تھا بھلا؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یعنی وہ جو قافلہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے اٹھا کے لے جا کے بیچ دیا نا، تو اب آگے خریدا کس نے تھا؟ عزیز مصر نے، بادشاہ نے۔ تو بادشاہ وقت نے جب اس کو خریدا تو خریدنے کے بعد اس نے کیا کہا بھلا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ غلام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی عام ہے، اور نہ ہی یہ کوئی غلام ہے۔ انہوں نے کہا پھر کرنا کیا ہے، اسے کام نہیں کروانا؟ اس نے کہا یہ کام کروانے کے لیے نہیں لے کے جا رہے ہم، اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم بیٹا بنا کے رکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ بیٹا بنا کے رکھیں گے۔ جب اس کو ہم بیٹا بنا کے رکھیں گے تو یہ ہمیں فائدہ بھی پہنچائے گا، اور اکرمی مثواہ، اس کی ہم تکریم کریں گے۔ تو صاحب ذوق نے کہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی محسوس ہوا کہ یہ صاحب تکریم ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے۔ فرمایا رمضان بھی ایسے ہی ہے کہ 11 مہینوں کے بعد آنے والا ایسا انوکھا مہینہ ہے کہ اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور فَعَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سے نفع اٹھائیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس کو بیٹا بنائیں گے اور نفع اٹھائیں گے۔ تو فرمایا کہ تم بھی کوشش کرنا کہ اس کو لاڈلا بنانا، رمضان کو کیا کرنا؟ لاڈلا بنانا، اس کا خیال رکھنا، اس کی کیئر کرنا، اس کا لحاظ کرنا۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ تو اس صاحب ذوق نے کہا أَوْ نَتَّخِذَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہم رمضان کو اتنا لاڈلا بنائیں گے، اتنا محبوب بنائیں گے کہ یہ ہمارے لیے بیٹا تو نہیں بنے گا، شفیعاً یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والا بن جائے گا۔ تو ایک خوبصورت تعبیر اور حسین استعارے اور اشارے کے ذریعے سے ایک اللہ والے نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان کا مہینہ آئے اور تمہیں کچھ دے کے جائے تو پھر اس کی قدر کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ اب ماہ مبارک رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے لیے اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ محسوس تو آپ کو ہو ہی گیا ہوگا، طبیعت بری طرح سے خراب ہے، تو بہت مشکل سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو جس طرح ارادہ تھا آپ کو بہت زیادہ اہتمام سے گائیڈ کرنے کا، اس کا تو حق ادا نہیں ہو سکے گا، اس کی پیشگی معذرت، لیکن بہرحال پھر بھی انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ پوری کوشش ہوگی کہ تھوڑے وقت میں آپ کو اچھے انداز سے گائیڈ کیا جا سکے کہ رمضان کا مہینہ قیمتی کیسے بنانا ہے۔ ماہ رمضان المبارک جو ہے نا جی، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا مہینہ ہے، اور میں نے آج کی گفتگو کو جو عنوان دیا نا، وہ بڑا ڈیفرنٹ اور بڑا انوکھا سا عنوان ہے۔ آج سے پہلے ہم کیا کرتے رہے؟ سنتے بھی رہے، سناتے بھی رہے، یعنی طرز عمل یہی چلا آ رہا ہے کہ رمضان مبارک کے حوالے سے جب ہم دوسروں کو گائیڈ کرنے لگتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کا رمضان کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، اور ہوتا کیا ہے، ہم وہ سنتے ہیں
اور سن کے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، واہ واہ بھی کہتے ہیں، اور ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے دماغ کے گوشے گوشے سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو رسول اللہ تھے نا جی، اللہ اکبر۔ یعنی جان چھڑانے کا اچھا سا بہانہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، امام الانبیاء، جناب رسول اللہ، جی ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے نا جی، تو بس وہ انہی کی شان تھی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے نا جی، ساری ساری رات یوں کھڑے ہونا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں آپ اتنا قیام فرماتے کہ حتیٰ یتورمت قدماہ، آپ کے مبارک قدمین مبارک پہ اوپر ورم آ جاتا، سوج جاتے تھے۔ تو ام المومنین فرماتی میں نے ایک دن حضور سے کہا کہ آقا آپ کو ضرورت کیا ہے اتنے لمبے لمبے قیام اور رکوع کرنے کی، اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی، آپ کے ساتھ معاملہ رحمت کا فرمایا، آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کس لیے ساری ساری رات جاگتے ہیں؟ تو بخاری شریف میں ہے حدیث، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے جواباً مجھے برجستہ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ وہ جس نے اتنا کچھ دیا ہے کیا اس کا شکر گزار بننا بنتا نہیں ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے؟ تو میں تو یہ کچھ لینے کے لیے نہیں کر رہا، یہ تو جو کچھ دیا ہے اس پہ شکریہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو اس کی شکر گزاری کا انداز ہے کہ ساری ساری رات میں اپنے رب کے سامنے اگر کھڑا رہوں تو یہ بھی کم ہے، حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی مصروفیات سنائی جاتی ہیں عام طور پہ۔ اچھا، بعض حضرات کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا رمضان بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان یوں گزارا کرتے تھے، تو وہ بھی ہم سنتے ہیں تو کہتے ہیں واہ جی واہ، بے مثال لوگ تھے، کیا بات ہے، لیکن جب اپنے دامن میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھی اپنے بس کی بات تو ہے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر اکابرین کے رمضان کے حوالے سے قصے سنائے جاتے ہیں، تو وہ بھی بڑے کو کمال کے ہیں جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جناب ایک تراویح میں قرآن ختم کرتے، روزانہ ایک قرآن الگ سے پڑھتے، پورے رمضان میں 61 قرآن مجید کا ختم ہوتا، اللہ اکبر۔ یہ بھی سن سنا کے ہم سبحان اللہ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں کہ 61 تو گنتی واہ ساری ہے بھائی، یہ تو مشکل کام ہے، ہم تو پورے رمضان میں ایک قرآن مجید ہی مکمل کر لیں، بڑی بات ہے۔ اچھا، اب یہ عجیب سی صورتحال ہوتی ہے، کسی کو کوئی واقعہ سنایا جائے وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اکابرین کا رمضان، بزرگان دین کا رمضان، اللہ والوں کا رمضان، اولیاء اللہ کا رمضان، صحابہ کرام کا رمضان، رسول اللہ کا رمضان، ان کے رمضان گزارنے کے انداز جب وہ سنائے جاتے ہیں تو ہم واہ واہ کر کے سنتے ہیں، خوش بڑے ہوتے ہیں، کرتے ککھ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس دفعہ سسٹم ہی چینج کیا جائے، تو میں نے سوچا آج آپ کو نا گنہگاروں کے رمضان کے حوالے سے کچھ بریفنگ دی جائے کہ گنہگار لوگ جو ہیں وہ رمضان کیسے گزارتے ہیں، یا ان کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے تاکہ بھاگنے کا راستہ نہ مل سکے۔ جی ہونا سی تو پھر نہ جی کر نہیں نہ سکتے بھائی، وہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں میں، یہ اولیاء اللہ والی باتیں آپ کو نہیں میں بتاؤں گا کہ وہ جی اتنے قرآن ختم کرتے تھے، میں آپ والا طریقہ واردات بتاؤں گا کہ جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے آسان ہے، جو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو آپ اختیار کریں گے تو آپ بڑی آسانی سے رمضان کی برکتیں حاصل کر پائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بھاگنے کی تیاری کریں، اپنی جان چھڑانے کے بہانے تلاش کریں، کیوں نہ ہم اپنی جان لگانے کے بہانے تلاش کریں کہ رمضان کو کیسے اس کا فائدہ اور بینیفٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے فوکس سارا اس بات پہ رکھنا ہے کہ گناہگار بندہ رمضان کیسے گزارے، اور ہم میں سے کوئی فرشتہ تو نہیں نا بیٹھا ہوا، بیٹھے بھی ہیں تو وہ بولنا تو انہوں نے ہے نہیں، بول دے تسی نہیں ہونا کتنے بولنا ہے۔ تو معصوم بھی ہم میں سے کوئی نہیں ہے کہ ہے کوئی کہ جس کا گناہ ہی کوئی نہ ہو، خطا کوئی نہ ہو، کبھی غلطی ہوئی نہ ہو، سارے زندگی ایسے پاک صاف، ایسا بھی نہیں ہے۔ بچے ہوتے ہیں معصوم، ان کی شرارتوں کو اللہ پاک نوٹس نہیں کرتے، تو باقی ہم سارے ہی کسی نہ کسی خطا میں، گناہ میں مبتلا ہیں، گناہگار ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے مطلب کی بات کریں، گناہگاروں کا رمضان کیسا ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات اس میں یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ مخلوق کے ساتھ تعلق کو کم کرنے کا اور خالق کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ کم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق سے لڑائی کر لیں، نہیں، کم سے مطلب یہ ہے کہ جو گپ شپ ہم ادھر ادھر کرتے ہیں، جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے معاملات،
اس کو تھوڑا کم کریں. باقی مخلوق پہ خرچ کرنے میں تو اللہ کے نبی نے اضافہ کیا ہے رمضان میں عام دنوں سے بڑھ کے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ تو بڑی عجیب بات. آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو کبھی اتنی تیز آندھی چلتی ہوئی نہیں دیکھی جتنا تیز ہم نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو ماہ رمضان میں خرچ کرتے ہوئے دیکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام فرماتے. اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو خالق سے تعلق بڑھانے کا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے. میں نے بار بار میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں گناہگاروں کے رمضان کی بات کر رہا ہوں. ہاں، آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا کرنا ہے، کیسے بنائے اللہ سے تعلق، کس طرح سے اپنے اللہ سے رابطہ بحال کریں، کیسے اپنے اللہ کو بنائیں، کیسے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں. آپ کو کوئی آدمی کہے کہ السلام علیکم، بھی آپ کی کسی سے دوستی یاری ہے تو آپ کہ میری ہے وہ ماجے نو میں تھوڑا جا جاننا تے ساجے کول شامی بہ کے چاہ پی لینا، ساجے ماجے نال ہی یاری ساڈی. تو اگر کوئی اس کو مشورہ دے کہ یار تجھے چاہیے اللہ کے بندے وزیر اعظم سے دوستی کر، تو وہ ایک دفعہ تو حیران ہو کے کہے گا کہ یا تیرا دماغ خراب ہے یا تو مینوں پاگل سمجھن ہے. کس طرح کا مشورہ دے رہا ہے یار؟ نہیں تیری دوستی وزیر اعظم سے ہونی چاہیے. وہ ایک عام بیچارہ ریڑھی والا، ایک دنیا دار، ایک غریب آدمی، ایک دکاندار، ایک مزدور بندہ، اس کو آپ مشورہ دے رہے ہیں وزیر اعظم سے تیری دوستی ہونی چاہیے. وزیر اعظم نے میری دوستی کنج، وزیر اعظم نہ مینوں کہا پاندا تے نہ مینوں پتا وزیر اعظم تک کنج جانا. تو یہ تو بات ہی بڑی مشکل ہے. آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو مولوی بھی کوئی اس طرح کے کارنامے کر رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے دوستی لگاؤ. ہیں بھی ساڈا اللہ نال کی لین دین بھائی؟ تو اللہ تو بڑی ذات ہے، ہمیں تو ڈرایا گیا ہے. آج تک سب نے بتایا کہ وہ نہ اللہ میاں لمیاں پا لیندے نے تے بس بہت مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں. تو آپ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میاں سے تعلق بناؤ. کیسے بناؤ اللہ میاں سے؟ اللہ تو بہت بڑے ہیں، ہم تو بہت چھوٹے، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں، ہم تو عجیب کمزور لوگ ہیں. تو اب کیسے ہوگا؟ او بھائی یہ تو سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام ہے. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ایک جگہ، انہوں نے کہا بڑی ساری آگ لگی ہو نا تو اس کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی کئی ساری گاڑیاں بھی آئیں تو بھی جلدی نہیں بجھتی. تو ہمارے گناہوں کی اتنی بڑی آگ جو پکڑ کے جہنم میں پھینک سکتی ہے نا، اس کو بجھانے کے لیے یہ 2 آنسو کافی ہیں. صرف 2 آنسو، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور پورا سمندر اس کے اوپر انڈیلنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 آنسو جو ہیں اللہ کو بنانے کے لیے اور گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ خلوص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے بہائے جائے. اچھا، اب اللہ سے تعلق کے لیے نا ایک بات تو تھوڑی مشکل ہے، وہ ضرور کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک بندہ، اس کو ایک ڈیوٹی ٹائم دیا جائے کہ بھئی آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے 7 بجے سے لے کے 2 بجے تک، تو وہ 7 سے 2 بجے تک تو رہے غیر حاضر، اور شام کو 4:30 بجے آ کے کہے کہ السلام علیکم سر جی میں کہ جی آج اوور ٹائم لاواں. وہ کہے تو ٹائم تے لاندا نہیں، اوور ٹائم لانا آ جانا بھائی. یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا کہ اللہ سے تعلق بنانے والی، تو پہلے ڈیوٹی از ڈیوٹی، کم از کم درجہ یہ ہے کہ نماز تو شروع کرو یار. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے. اپنے اللہ کے سامنے حاضری کی عادت بناؤ، ماحول بناؤ، اپنے آپ کو جیسے کیسے اس پہ آمادہ کرو، اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ یہ جو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اعضاء ہیں، جسم ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، اس کے بدلے میں حق بنتا ہے اس ذات کا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اس کی تابعداری کی جائے، اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، پیشانی اس کے سامنے رکھی جائے. تو یہ اس کا حق ہے، تو اس کا حق بنتا ہے. ہماری ڈیوٹی ہے، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں، نماز پڑھیں، جھکیں اس کے سامنے. ہاں کوئی کمی، کمزوری، کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کا متبادل اور آلٹرنیٹ بتایا گیا ہے. آپ بیمار ہیں، آپ کو کس تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے امام صاحب کو حساب دینا
کہ آپ فلاں نماز میں کیوں نہیں آئے، آپ فلاں وقت میں کیوں نہیں آئے، ایک دوسرے کا حساب ہم نہیں لیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے متبادل کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اگر کوئی نماز رہ گئی ہے تو اس کو قضا کرنا ہے، اور اگر مسجد میں نہیں آ سکے تو گھر میں پڑھ لیں، جہاں آسانی ہو، دکان پہ ہے وہیں پہ مصلی بچھا لیں۔ ویسے تو اہتمام مسجد میں آ کے کرنا چاہیے، تو اگر کوئی کمزوری ہے تو چھوڑے نہ کوئی اس کا متبادل کر کے ادائیگی کی صورت پیدا کریں۔ ایک تو یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر باقی چیزوں کا فائدہ ہوگا نہیں۔ تو جب آپ نماز کی طرف اپنے آپ کو لائیں گے نا، اب ایکسٹرا کی طرف آئیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہے کہ فارمیلٹی دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ تو ہم 11 مہینے مانگتے ہی رہتے ہیں، جس کا نہ مانگنے والے کو پتہ چلتا ہے نہ منگوانے والوں کو پتہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا، اور جو پیچھے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کی منگیا سی تے کی لے کے چلے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ جبکہ اس ذات کریم کی شان تو ایسی ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ اس ذات کریم کے در پہ تو بندہ ایک دفعہ دامن پھیلا لے نا تو خالی والا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ وہ ذات نہیں خالی بھیجتی، کیوں کہ خالی بھیج دینا اس ذات کی اپنی شان کے خلاف ہے۔ وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے خزانوں کے مالک ہیں، ان کے در سے کسی کا خالی چلے جانا ان کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے، ان کی شان سے میچ نہیں کرتا، تو وہ کسی کو خالی جانے کب دیتے ہیں؟ لیکن کوئی آئے تو صحیح، وہ تو پکار کے کہتے ہیں کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل بھی تو ہو، کوئی منگتا بھی تو ہو، مانگو تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، پھر دیکھو اب تمہیں کیا کچھ عطا کرتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا کرنا ہے کہ ایک ہے وہ جو ہم ضروری دعا مانگتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک آمین ثم آمین تک چلتا رہے گا کام، لیکن رمضان میں آپ یوں کریں کہ تھوڑا اس سے ہٹ کے الگ بیٹھ جائیں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو اس وقت میں، جب آپ کو آسانی ہو، جتنی دیر آپ کے لیے آسانی ہو، آپ اپنے اللہ سے باتیں کریں، بے تکلفانہ انداز میں اپنے رب سے گپ شپ کریں، اپنے اللہ کو اپنا دکھڑا سنائیں، جیسے دوستوں کو سناتے ہیں نا، دوست سمجھ کے اپنے اللہ کے سامنے بے تکلفانہ اپنا دکھڑا رکھیں، اپنی بات کریں، جیسے بندہ کسی دوست سے بالکل بے تکلف ہو کے اس کو کہتا نا کہ یار آج کل حالات بڑے پریشان کر رہے ہیں، بہت تکلیف ہے، یار کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تینوں کو پتا ہے تھا کوئی حل ہے؟ بالکل اس طرح اپنے اللہ سے کہ یا اللہ آج کل سمجھ ہی نہیں آ رہی کوئی، تو آپ کو میرے حساب کتاب کا تو پتہ ہی ہے، تو آپ مہربانی کریں کوئی راہ نکالیں نا، کوئی میرے لیے کوئی آسانی کرے، میں آپ کا کمزور سا بندہ ہوں، تو ویسے بھی آپ کے در پہ نہیں آؤں گا تو جاؤں گا بھی کہاں، میرے پاس تو کوئی اور در ہے ہی نہیں، میں نے تو جب بھی آنا ہے آپ کے پاس ہی آنا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ آپ اپنے اللہ سے یوں بے تکلفی پیدا کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو ایک عجیب سرور آئے گا، ایک عجیب لذت آئے گی، ایک مزہ آئے گا، اور اللہ کی رحمتیں آپ پہ بارش کی طرح برسیں گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ مجھ پہ مہربان ہو گئے۔ تو یہ ایک سادہ سا کام ہے، اس کے لیے نہ کوئی انگریزی یاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ عربی کی دعائیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ لمبے چوڑے لفظ، آپ پنجابی میں لگے رہیں اپنے اللہ سے، اردو میں لگے رہیں، آپ جس بولی میں آپ کو اللہ سے ہیلو ہائی کرنی ہے نا، آپ شروع ہو جائیں، آپ اپنے اللہ سے باتیں کریں، آپ اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے اللہ کو اپنا دکھ درد سنائیں، یہ لازمی کریں۔ یہ اس کو رمضان کا میں نے کہا نا کہ گناہگاروں کا رمضان کیا ہے، گناہگار کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تو معافی مانگنی ہے اپنے اللہ سے، اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ، اپنی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ، اپنے اللہ کے سامنے جھکنے کے ساتھ، ہاتھ جوڑ کے منت کر کے سماجت۔ فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ فقیر تو مانگتا ہے، تو ہم اللہ کے فقیر ہیں، اور ایسے رجسٹرڈ فقیر ہیں کہ باقاعدہ ہمارے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں فقیر کے، سمجھ رہے ہیں؟ حیران ہو رہے ہو آپ کے ہمارے شناختی کارڈ پہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا ہے، آپ کا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ آپ نے کبھی کھول کے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی وہ والا دراز کھولا ہی نہیں جس میں شناختی کارڈ پڑا ہوا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اس سے بڑا اسٹامپ پیپر بھی کوئی ہے؟ اللہ اپنے قرآن میں باقاعدہ، اس سے بڑی دستاویز کون سی ہے؟ اس سے بڑا ریکارڈ کون سا ہے؟ اس سے مضبوط جگہ کون سی ہے جس میں اللہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، تم سارے کیا ہو؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید،
ویسے اپنے نام کے ساتھ ہم چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، حضرت صاحب جو مرضی لگاتے رہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے اگے آ کے تسی سیٹھ سوٹ نہیں، سیٹھ میں کلا ہی ہوں، غنی میں اکیلا ہی ہوں، واللہ هو الغنی الحمید، تنہا قابل تعریف اور حمد و ثنا کے لائق اور بے پرواہ ذات اگر کوئی ہے تو کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ تم تو فقیر ہو میرے، تو ہم تو فقیر ہیں، تو فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ وہ تو مانگے گا تو کھائے گا، ورنہ بھوکا مر جائے گا، نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا۔ جس طرح مزدور نے صبح دیہاڑی پہ جانا نا، جس طرح کام کرنے والے نے دکان پہ پہنچنا نا، جس طرح ڈیوٹی کرنے والے نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا نا، تو فقیر نے اپنا ٹھوٹا لے کے صبح بازار میں مانگنے کے لیے جانا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تو اچھی طرح جان لو کہ تم لوگوں کے سامنے مانگنے نہیں، اللہ کے مانگتے ہو۔ مانگنا ہے تے کھانا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ اپنے اللہ سے نہیں مانگو گے تو سچی مچی بھوکے مر جاؤ گے، اپنے اللہ سے نہیں مانگو گے تو محروم رہ جاؤ گے۔ تو ان کو مانگنا اچھا لگتا ہے، ان کے در پہ کوئی مانگنے کے لیے آئے وہ دھتکارتے نہیں۔ یار کبھی آپ اپنے ذہن سے سوچا کرو، حضور علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو جھڑکا نہ کرو، دھتکارا نہ کرو، خالی نہ بھیجا کرو۔ تو آپ کبھی اپنے دماغ کو استعمال کر کے سوچیں نا کہ جو رب کمزور اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ مانگنے والا آئے تو دھتکار کے نہ بھیجو، وہ خود کبھی دھتکار کے بھیج سکتا ہے بھلا؟ جو اپنے کمزور بندوں کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس جب کوئی مانگنے والا آئے تو تم اس کو دھتکارو نہ، اس کو چھڑکو نہ، اس کو خالی نہ بھیجو۔ تو جب بندہ اس کے پاس جائے جو خود یہ سکھا رہا ہے تو کیا وہ جھڑکے گا؟ کیا وہ دھتکارے گا؟ کیا وہ دھکے دے دے گا؟ وہ نہیں یار، وہ تو اس کی رحمت اپنے دامن میں چھپا لے گی تجھے۔ وہ تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے کب سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ لیکن اللہ کے اس پیار کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہوگا۔ ایسے دور دور سے بھاگے پھر رہے ہیں، تو وہ کسی نے ملنگ نے کہا تھا نا، اس نے کہا کہ ملنا ہے تو باہوں میں آ، اشاروں میں کیا رکھا ہے، نہانا ہے تو دریا میں آ، کنارے پہ کیا رکھا ہے۔ تو یہ جو دور دور سے آپ کام چلا رہے ہیں نا، مسجد کو دور سے دیکھا اور سلام کر کے گزر گئے، داتا دربار کو لنگے تھے جی اللہ حافظ، ہے دوروں دوروں کام چلائی جا رہے ہو۔ اللہ کے بندو کبھی آ کے بھی دیکھو نا، کبھی اس کے در رحمت کو آزماؤ بھی تو صحیح، کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھی تو دیکھو، کبھی کوئی اہلو آئے تھوڑی کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا رب کتنا شفیق، کتنا رحیم اور کتنا کریم اور کتنا پیار کرنے والا ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسرا کام، الگ سے 18 نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اس چکر میں آپ کو ڈالا نا تو آپ بھاگ جاؤ گے، پہلی بھی نہیں پڑھنی ہے۔ آسان سا طریقہ بتانے لگا ہوں کہ جو پڑھتے ہو نا نمازیں، یا جو آپ پڑھو گے، کیونکہ اکثر تو وہی ہوتے ہیں میرے جیسے جڑے کہتے ہیں کل تو شروع کرا، کل تو وہ کل ہی نہیں آندی سوری دی، پتہ نہیں کیڑی کل ہے جدن تو آپ شروع کرنی ہے نا، وہ اج تو ہی کر لو یار۔ رہ پیچھے کی گیا بھی آج چاند نظر آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ویسے تو اللہ کے فضل سے روتے حلال کمیٹی والوں نے اجلاس ہی پشاور میں رکھا ہوا ہے، تو اسی تیاری کر کے رکھو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ویسے امید کل کی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اس اجلاس چونکہ پشاور میں ہے تو اس لیے چاند آنکھ میں بھی فٹ ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ چاند آسمان پہ ہوتا ہے، بعض دفعہ چاند آنکھ میں فٹ ہوتا ہے۔ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹوٹا، میرے گھر کے سامنے کوئی کھڑکی نہیں، متا تھی پریشان۔ عرض کر رہا تھا کہ جو عبادات پہلے سے کر رہے ہیں نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کے دورانیے میں اضافہ کرنا ہے، ایکسٹرا بڑھانا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اشراق بھی شروع کر لیں، چاشت بھی شروع کر لیں، آپ جناب اوابین بھی پڑھا کریں، آپ یوں بھی کریں، تہجد پڑھ لیا کریں، چونکہ وہ آسان ہوتی ہے، سحری کے وقت اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، تو چلو 8 رکھتے نہ صحیح تو 4 صحیح، 4 نہیں تو 2 صحیح،
ایک دی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تانوں انی رعایت بھی میں اپنے کولوں دے ہی چھڑدا، لیکن چلو دو تے پڑھو نا یار، انی کی تو کرو نا، دو رکھتے تو ویسے بھی جڈی سپیڈ ہے تہاڈی تے میری ماشاءاللہ 1.5 منٹ بھی پورا نہیں لگنا، تو 1.5-2 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کام کرو، اپنی عبادات کا دورانیہ بڑھا دو۔ اب دورانیہ کتنا بڑھانا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا گناہگاروں کے رمضان کی بات کر رہا ہوں، میں تہاڈے نال دا، میں تہاڈے حال ہاں، سچی گل، مولوی حال نہیں ہے۔ میں مولوی فسان والیاں گلاں کردے، میں بچان والیاں کرنا کہ جداں کداں دا تہاڈا بھی لگ جائے تے میرا بھی لگ جائے ہے۔ اللہ پاک کے سامنے ہم کسی نہ کسی طریقے سے بخشے جائیں، بچ کے نکل جائیں، اللہ پاک اپنی مہربانی کا معاملہ فرما دیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اس ذات کو ترس آ گیا تو بس موجیں لگ گئیں، پھر وہاں کہاں گنتی ہوگی اور کہاں حساب و کتاب، اور لمبے چوڑے پنگے میں کون پڑے گا۔ تو اس سارے معاملات سے نکل جائیں گے۔ اگر اس ذات کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تو لگ موجیں جائیں گی۔ تو کرنے کا کام یہی ہے کہ اس کی رحمت کا کنیکشن اپنے گناہگاروں کے ساتھ بس کر لیا جائے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اپنی عبادات کا دورانیہ بڑھانا ہے۔ اب دورانیہ کیا بڑھانا ہے؟ گھنٹوں میں نہیں بڑھانا، منٹوں میں نہیں بڑھانا، سیکنڈ سمجھتے ہو؟ سیکنڈوں میں بڑھانا ہے۔ اب یہ بڑا آسان ہے، لیکن جب کرو گے نا تو لگے گا بڑا مشکل، کیونکہ عادتیں خراب ہوئی ہیں نا چنگی طرح کر کے، تھوڑیاں جی بھی نہیں، بڑیاں خراب ہوئی ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت کی نماز ہے، اب صرف اتنا کریں، زیادہ نہیں، 3 سیکنڈ کو زیادہ ہوتے ہیں، 3 سیکنڈ، یہ دیکھو گھڑی کی طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار تیزی سے کہو نا تو 3 سیکنڈ گزر جاتے ہیں، اتنا سا ہے بس۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم 3 سیکنڈ، ذرا حوصلہ زیادہ ہے تو 5 سیکنڈ اپنی نماز کے ہر حصے میں اضافہ کر دینا۔ 3 یا 5 سیکنڈ قیام بڑھا دینا ہے، ایک ادھی آیت زیادہ پڑھ لینی ہے۔ 3 یا 5 سیکنڈ رکوع بڑھا دینا ہے۔ 3 یا 5 سیکنڈ سجدہ لمبا کر دینا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بس یہ اتنا کام ہے، 3 یا 5 سیکنڈ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا بڑھانا ہے، تو سارا کل رال مل کے نا پوری نماز کا میرا خیال 1 منٹ کا یا 2 منٹ کا فرق پڑے گا، بس اتنا نہیں، لمبا چوڑا نہیں، وہ 1-2 منٹ بمشکل، اتنے سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کی نماز میں ایک طمانینت آ جائے گی، ایک سکون آ جائے گا، ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، ایک اطمینان آ جائے گا، اور وہ ذات اتنی قدردان ہے کہ دنیا جتنی قیمت آپ کے گھنٹوں کی نہیں دے سکتی نا، وہ آپ کو اتنے سیکنڈوں پہ اتنی دے گئی، اس کا بدلہ اتنا مول ڈالے گا، وہ اتنا ڈالے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کروا کے کوئی اتنا نہیں دے گا جتنا وہ آپ کے ان چند سیکنڈوں سے خوش ہو جائے گا کہ نہیں بھی یہ تو بندہ چھڈ بندے دا پتر ہی بن گیا ہے، چینجنگ آ گئی، تبدیل ہو گیا۔ انہیں تو رمضان دے احترام چ اپنا سجدہ 3 سیکنڈ لمبا کر چھڑا، 3 سیکنڈ، اللہ اکبر۔ یہ 3 سیکنڈ کی کوئی اوقات ہے؟ ہمارے کاغذوں میں کچھ نہیں، لیکن آپ 3 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ اپنے سجدے کو لمبا کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو کتنی ہے۔ ان سیکنڈوں کی ویلیو اس کے ترازو میں تول کے دیکھنا، تمہیں پتا چلے گا کہ وہ ذات کتنی رحیم و کریم ہے اور کتنی مہربان ہے۔ پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم اپنا ٹائم کہاں ضائع کر رہے ہیں، جس کو دینا چاہیے تھا اس کو ہم سیکنڈوں میں نہیں دے رہے، اور جن کو نہیں دینا چاہیے تھا ان کو ہم گھنٹوں میں دے رہے ہیں کہ اللہ عیش کرو، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگلی بات، ایک شارٹ کٹ نسخہ ہے میرا اپنا ایجاد شدہ، میں اکثر چھپاتا نہیں ہوں، بتاتا رہتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، پھر بھی کوئی نہ مانے نہ عمل کرے تو اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ کوٹ کے پلانے والی مشین میرے پاس ہے نہیں کہ وہ میں کہوں کہ جی میں دعا جڑی ہے نا وہ کھول چڑیے تو سارے ایک ایک گلاس پی لو، ایسا نہیں ہے کوئی، تو کرنا تو آپ کو خود ہی پڑے گا۔ میں صرف بتا سکتا ہوں آپ کو، ام المومنین حضرت عائشہ سے حضور کو بہت پیار تھا، حضور علیہ السلام کی محبوبہ تھی، محبوب ترین بیوی، اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے، اور اس پیار کا حضور نے خود سے اقرار بھی کیا ہے اور اظہار بھی کیا ہے، بہت مرتبہ کیا۔ میں صرف 2 اشارے دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ پوری مخلوق میں
سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ کے ساتھ. یعنی کچھ چھوٹی سی بات ہے، پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں میں حضور نے ایک ہی ہستی کا نام لیا، فرمایا مجھے عائشہ کے ساتھ. تو صحابی نا تھوڑا شرما کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں سے. فرمایا عائشہ کے باپ کے ساتھ. یعنی حضور کا سارا پیار تو وہ گھرانہ لے گیا. حضور فرما رہے مجھے عائشہ سے محبت سب سے زیادہ. تو اپنے محبوب کو بندہ قیمتی ترین گفٹ دیتا ہے، اچھا تحفہ دیتا ہے، بہترین قسم کا مشورہ دیتا ہے. جو محبوب ہو اس سے تو دو نمبری نہیں نہ ہوتی. جس طرح کے محبوب ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں وہاں تو ہوتی دو نمبری ہے. محبوب بھی دو نمبر، محب بھی دو نمبر، تے اگے بھی دو نمبری پروگرام. اللہ ایسی دو نمبریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ والی محبت تو کچھ چکر نہیں ہے نا، یہ تو سب ڈرامے بازیاں ہیں نا. سچی مچی کی محبت، اصلی والی سچا پیار ہو، محبت ہو، اور اس کے اندر پھر دو نمبری نہیں ہوتی. اس میں مشورہ اچھا دیا ہے، بات صاف کی جاتی ہے، ادھر ادھر کے بلبلے میں نہیں ڈالے جاتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی محبوب ترین ہستی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا، امی جی نے، کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، اللہ نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کرنا کیا ہے اس لیلۃ القدر میں، یہ تو بتا دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ سے حضور کو اتنا پیار ہے. میں نے کہا تھا 2 باتیں سناؤں گا، ایک سنائی ایک رہ گئی، چلو وہ بھی سنائی دیتا ہوں آپ کو لگے ہاتھوں. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے کہ بیویوں کے مابین انصاف ہونا چاہیے، تو میں تمام بیویوں کے درمیان عدل کا پورا لحاظ کرتا ہوں، انصاف کا خیال کرتا ہوں، لیکن میرا دل عائشہ سے باقی ازواج مطہرات کے بنسبت زیادہ محبت کرتا ہے، عائشہ کو زیادہ چاہتا ہے. یا اللہ اس معاملے میں مجھ سے درگزر فرمائیے گا. کہ حضور فرما رہے ہیں یعنی اتنی محبت. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس محبوبہ کو کیا بتا رہے. امی جی نے کیا پوچھا؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، تو کرنا کیا ہے؟ اب غور سے سنیے، مولوی تو آپ کو لمبی تسبیح دیتا ہے نا 12000 دانوں والی. کاش ہم رسول اللہ کے دین پہ چلنے والے ہوں، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں. ہم جس مخلوق کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنا ثواب سمجھتی ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اگر تجھے لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ سے یوں کہنا اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور آپ کو معاف کرنا ویسے ہی بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کو معاف کرنا پسند ہے، آپ کی فیورٹ چیز ہے معاف کر دینا. انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دیجیے. یہ کیا ہے؟ ایک مختصر سی دعا ہے. اور اب اس میں نہ تو رسول اللہ نے کہا کہ عائشہ یاد سے 1100 دفعہ پڑھنی ہے، مت بھول جائیں کہ لیلۃ القدر ہے کو باری پڑھ کے سمجھ میں تو ہے، ایسا نہیں کہا. کوئی گنتی نہیں بتائی، کوئی تعداد متعین نہیں کی، ایک بار کا کہا ہی کافی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اپنی ذات کے لیے مانگنی ہو تو یوں، سارے اپنے احباب گھر والے سب کو شامل کرنا ہو تو فاعف عنا، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اس میں اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے متعلقین کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے عزیزوں کا تصور کر لیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے تو کلے کلے نا میرا بھی دھیان کر لیا جی ہے کہ مولوی آ کے ایسی تھے چلو اللہ میاں جی انہوں بھی معاف کر دیں ہے. تو اپنے لیے مانگیں گے تو میرے لیے بھی مانگ لینا، اور آپ کا کون سا اضافی بیل لانا ہے، تو جہاں آپ بخشے جائیں گے ساتھ تو کا شاید میرا بھی لگ ہی جائے ہے. تو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کی دعا کرنی چاہیے. باقی بخشنا بخشانا تو اس کا کام ہے، لیکن اگر آپ دوسروں کو شامل کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو خیر خواہی پہ اجر ملے گا، آپ کو کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے اوپر الگ سے نیکی ملے گی. اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے تلاش کرنے کے چکر میں نہیں پڑھنا، یہ اولیاء اللہ کے کام ہے. میں گناہگاروں والے بتا رہا ہوں آپ کو، پھر بھول جاندے ہو، دوبارہ دس رہے گناہگاروں نے رمضان کیسے گزارنا ہے یہ بتا رہا ہوں. ہاں آپ لیلۃ القدر تلاش کرنے کے چکر میں پڑو گے تو آپ کو تو کافی سارے کرنا پڑیں گے پنگے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر لمبی چوڑی بحث کرو گے. 27ویں نون دی ہے مول سے 27ویں کداں آخدے ہو تسی 27ویں کہ 27ویں؟ اچھا مولوی صاحب 23ویں کہ 25ویں، 27ویں کہ 29ویں، بس اسی پہ سارا ٹائم گزار دینا ہے. آپ اس پنگے میں نہ پڑو.
لیلۃ القدر جدوں بھی آئی نا ساڈے تو بچ کے نہیں جائے گی انشاءاللہ. ہاں یہ بے فکر رہو تسی، یہ میری گارنٹی. یہ قرآن میرے سامنے مسجد میں بیٹھا ہوں باوجود قسم چکا لو پوندی ہے. لیلۃ القدر جب بھی آئی نا بچ کے نہیں جائے گی ہم سے. ہاں ہمارا داؤ لگ ہی جائے گا. لیکن کیسے؟ جب آپ میرے مشورے پہ عمل کریں گے. جو ہی چاند نظر آئے رمضان کی پہلی رات سے آپ نے شروع ہو جانا. پہلی رات سے، ٹھیک ہے نا. پہلی رات میں آپ نے، رات کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ مغرب سے. سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی نماز سے رات شروع ہو جاتی ہے. تو آپ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، سونے سے پہلے ایک پرچی کے اوپر لکھ لیں یہ دعا. 6 تو لفظ ہیں اس کو لکھ لیں. لکھ کے اپنے بیڈ پہ لگا لیں، اپنے سامنے لگا لیں، شوکیس پہ لگا لیں، کسی جگہ اپنے دروازے پہ لگا لیں. آپ سونے سے پہلے آپ کو ایک بار اپنے الارم پہ لگا لیں، اپنے موبائل پہ لگا لیں. آپ اس دعا کو ریمائنڈ کروائیں، ایک دوسرے کو یاد کروائیں. بچے بچوں کو کہیں، والدین اپنی اولاد کو کہیں، اولاد اپنے والدین کو یاد کرائے. سونے سے پہلے کو دعا پڑھ لی، دعا پڑھ کے سونے والی دعا نہیں، وہ تو پڑھنی وہ تو سنت ہے. لیکن یہ دعا تو نے مانگ لی، کون سی؟ وہ جو لیلۃ القدر والی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ والی دعا، یا فاعف عنا، یہ والی. اور اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے روزانہ یہ دعا ایک بار تو ضرور مانگنی ہے، کم از کم ایک بار. زیادہ آپ کی مرضی ہے، بے شک لگے رہو جتنی دیر، 7 دفعہ مانگ لو، 3 دفعہ. پڑھنی نہیں، مانگنی ہے. کیا کرنی ہے؟ مانگنی ہے یہ دعا. صرف پڑھنی نہیں، جب زبان سے ادا ہوگی تو پڑھی تو گئی نا، پڑھنا تو ہوا، لیکن مانگنی ہے. ذہن میں اس کا مفہوم رکھ کے سمجھنا ہے کہ میں منگتا بن کے اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. آپ نے اس دعا کو روزانہ مانگنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ہوتی ہے لیلۃ القدر، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے لیلۃ القدر. تو آپ یکم سے شروع ہو جائیں، چاند نظر آنے تک عید کا. آپ ہر رات پڑھیں، کوئی رات لیلۃ القدر ہوئے گی نا، تو جیڑی بھی لیلۃ القدر ہوئے گی بچ کے تو نہیں گئی. آپ نے وہ والا کام تو کر لیا جو حضور نے لیلۃ القدر میں کرنے کا بتایا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 100 گلاں دی کوئی گل سرے تے گنڈ، بخشش ہی تو چاہیے. یہ معافی مل گئی، پیچھے رہ کی گیا تو اللہ سے معافی مانگ لی، لیلۃ القدر میں مانگ لی تو موجیں لگ گئیں. تو اتنا کام تو آپ کر ہی لیں گے نا جی. میرا خیال کہ یہ بھی مشکل ہے، یہ کام بڑا آسان ہے. آپ نے اس کام کو ضرور کرنا ہے. لو جی، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ذکر کا عادی بنانا. یہ زبان نہ ذکر کی عادی نہیں ہے، یہ نوٹ چھاپنے والی مشین ہے، یہ نیکیاں بنانے والی مشین ہے. اور ہم نے اس مشین کو زنگ لگایا ہوا ہے، خالی چھوڑا ہوا ہے. تیدی پہندی کرتے رہنے، سارا دن گالا کڈی جاؤں گے، جو مرضی ادھر ادھر کی بک بک کرتے رہیں گے، لیکن نہیں کرتے تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اس زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تول رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، پکا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اب کچھ بھی کر رہے ہیں، تو زبان تو آپ کی فارغ ہے نا. آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد، کچھ تو پڑھ سکتے ہیں نا. تو یہ آسان سے کلمات ہیں، اللہ کا نام ہے، ذکر ہے. حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے ذکروں میں سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی الوہیت کا اعلان کرے کہ لا الہ الا اللہ. تو اس کا اہتمام کر لیں، کثرت سے اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیں. جیسے بنتی ہے بنائیں. تسبیح پکڑ کے بنتی ہے تسبیح پکڑ کے بنا لے، گلے میں ڈال کے تسبیح بنتی ہے تب بنا لے. جیسے بنتی ہے نا، جیسے آپ کو لگتا ہے کہ زبان کو یاد رہے گا، ذکر کی عادت ہو جائے گی، ویسے کر لیں. لیکن کریں ضرور. اپنے آپ کو ذکر کی جب عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ڈھیر ساری نیکیاں ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اگلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے ساتھ تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت کو جوڑنا ہے. ٹھیک ہے؟ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھیں، اور جتنا آتا ہے اتنا بار بار پڑھیں. آپ کو صرف سورہ فاتحہ آتی ہے نا، آپ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے سورۃ فاتحہ کو دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں. دیکھ کر اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو زیارت کا ثواب بھی ملے گا، آپ کو تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا. تو ڈبل کمائی کرو پھر آپ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے ہر نماز کے ساتھ، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، جب بھی آسانی ہو، تھوڑا سا 1 ورق 2 ورق، 1 رکوع 2 رکوع، 1 پاؤ، آدھا پارا، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، 1 پارا، جتنا، چند آیتیں، کوئی لمٹ نہیں لگا رہا، جتنی آسانی ہو اتنا سا آپ قرآن مجید کی تلاوت کا کیا کریں بھائی؟
اہتمام کریں، یہ لازمی حصہ بنائیں۔ اور اس کے بعد پھر تراویح جو ہے نا جی، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے، کنیاں پڑھنی ہیں، 8 پڑھنی ہیں، 20 پڑھنی ہیں۔ بس ایک مشورہ دوں گا آپ کو، اگر آپ نے 8 پڑھنی ہے نا تو مہربانی کر کے اس مسجد میں جائیں جہاں 8 ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وہ 8 رکعتوں میں اس حساب سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا، تو جتنا کا آپ کو قرآن مجید کا زیادہ حصہ سننے کو مل جائے۔ ڈنڈی مار پروگرام نے اللہ میاں نال بھی 2 نمبریاں کرنوں باز نہیں آندے، پڑھنی 8 ہوندیاں نے تے آندے نے 20 والی مسیتے تے 8 پڑھ کے بھج جاندے نے۔ کئی باری اللہ میاں تے احسان بھی کر جاندے نے، جاندے 2 ہور ود پڑھ جاندے نے۔ نہیں میں 8 نہیں، میں 10 پڑھ کے گیا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا تو جناب کارنامہ کیتا، تو 8 دی بجائے 10 پڑھ کے گیا سی ہے، تینوں تو ایوارڈ بھی نال ملنا چاہیے کہ تو 2 ود ہی پڑھ گئے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اگر آپ نے 8 پڑھنی ہے تو 8 والی مسجد میں جایا کریں تاکہ آپ قرآن مجید کا زیادہ حصہ سن سکیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اگر آپ نے 20 پڑھنی ہے پھر 20 والی مسجد میں آیا کریں گے۔ ڈنڈی مار پروگرام نہیں، ادھر گئے تو 4 پڑھ کے بھج گئے، ادھر آئے تو 8 پڑھ کے بھج گئے، ادھر ادھر والا چکر نہ کریں۔ جہاں زیادہ قرآن مجید سننے کا موقع مل سکے وہاں پہ تشریف لے جایا کریں۔ اللہ آپ کو قرآن مجید سے سچی محبت نصیب فرمائے، اصل کرنے کا جو کام ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کے حوالے سے بھی مستورات نے خود بھی بیچاریوں نے یہی سمجھا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ہمارے پکوڑے نکالنے کے لیے آتا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سحریاں پکاؤ، افطاریاں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ان کو سارے گھرانے کی طرف سے سحریوں افطاریوں کے اجر میں برابر کا حصہ مل جاتا ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑے اجر کا کام ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کھ نہیں، ان کو بھی اپنے معمولات، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو کرتے وقت ذکر تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ افطاری پکا رہی ہیں یا سحری پکا رہی ہیں تو ذکر اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیے، اور اسی طرح اللہ کا نام لیتے رہیے، عبادات کی پابندی کیجیے، تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ یہ عبادات عورتوں کے لیے بھی ہیں، خالی مردوں کے لیے نہیں۔ آپ نے بھی جنت میں جانا ہے اور آپ کو ذرا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ خالی کھانے پکانے کے چکر میں نہ پڑے، اور اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا، آپ حضرات کو بھی، کہ مہربانی کرو روز نواں مینیو نہ دے دیا کرو کہ آج یہ والی چیز بنائے، میں ریسیپی تلاش کر کے لایا ہوں، تو آپ نئی نئی ریسیپیز بعد میں ٹرائی کر لیجئے گا۔ رمضان کے مہینے میں آپ سادی سحریوں افطاریوں سے کام چلائیں، اتنا وقت بچا کے عبادات میں صرف کریں، ذکر اذکار تسبیحات و تلاوت میں صرف کریں۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک اور بات، نیکیاں ڈھیر ساری کما لینے سے کمال نہیں ہوگا، گناہوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ گناہگار بندے کو گناہ چھوڑنے چاہیے، گناہوں پہ بریک لگانی چاہیے۔ اب اس کے لیے 150 طریقہ ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتانے لگا۔ آسان طریقہ کیا بلا؟ کتنے دن آئیں گے رمضان کے؟ 29 یا 30۔ آپ ایک دن ٹرائی کریں۔ کتنے؟ میں نے کہا گناہگاروں کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں۔ ایک دن آپ نے طے کرنا ہے کہ 24 گھنٹے میں نے اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزارنے ہیں، سارا رمضان نہیں، ایک دن ایسے گزارنا بس، پورے رمضان ایک دن۔ یہ نہ ہوئے تو ایک دن گزار کے باقی کڈ کسراں دے اگلے دن ساریاں، انج نہیں کرنا۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل جب آپ ایک دن ایسا گزاریں گے نمونے کے طور پہ، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نافرمانی کے بغیر جو دن گزرا ہے اس میں مجھے کتنا سکون محسوس ہوا، میری زندگی میں کتنی برکت ہوئی، میرے رزق میں کتنی برکت ہوئی، مجھے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ تو ایک دن گناہوں کے بغیر ایک کام۔ دوسرا، جسم کے کتنے سارے اعضاء ہیں؟ سر سے شروع ہو جائیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، شرمگاہ ہے، پاؤں ہیں، یہ ہے وہ جتنا کچھ ہے۔ کتنے جسم کے ٹوٹے اللہ میاں نے بنائے؟ ایک ٹوٹا جو ہے نا مخصوص کر لو اس رمضان میں کہ اس کو گناہ میں ملوث نہیں ہونے دیں۔ کسی ایک چیز کو آنکھوں کے حوالے سے طے کر لو کہ آنکھیں گناہ نہیں کریں گی، ان کو بچانا ہے بس، باقی خیر ہے۔ خیر کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ اگلی قسط میں کریں گے۔ ہاں، مطلب یہ کہ پہلے فوکس ایک پہ کرو، اس کے بعد پھر کسی کو زبان پہ، وہ اپنی زبان پہ فوکس کرے کہ زبان سے گناہ نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا، غلط نہیں، گالی نہیں دوں گا، دل نہیں دکھاؤں گا کسی کو۔ اپنی زبان کو گناہوں سے بچانے کا طے کر لے، کوئی ہاتھوں سے طے کر لے، حرام نہیں کماؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، ظلم نہیں کروں گا، زیادتی نہیں، جو بھی ہے۔ کوئی اپنی شرمگاہ کے حوالے سے طے کر لے، کوئی اپنے قدموں کے حوالے سے طے کر لے، جس طرح بھی ایک عضو جو ہے اس کے اوپر آپ فکس کر لیں، فوکس کر لیں کہ بس اس کو میں نے گناہ سے بچانا ہے اس رمضان میں۔ وہ جب آپ ایک پہ کنٹرول کریں گے نا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے اعضاء گناہوں سے پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں دل تو ویسے ہی پاک ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ ٹھیک ہے، موبائل ہے نا آپ کے پاس، سب کے پاس ماشاءاللہ ہے، میں لین نہیں لگا تھا کرو، تسی تو گھبرا ہی گئے۔ موبائل میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟
سم بھی ہوتی ہے، کنیکشن بھی ہوتا ہے، بیلنس بھی ہوتا ہے، اور کتنا کچھ ہوتا ہے، اور سگنل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. یہ اپنی اپنی جگہ اہم ہے، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، یہ وہ لٹرم پٹرم، ہر چیز کی اپنی اہم ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ آپ کے پاس 6 لاکھ والا موبائل ہے، تازہ ترین کی یہی قیمت چل رہی ہے. 6 لاکھ والا موبائل ہے آپ کے پاس بالفرض ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس سارا کچھ، اس میں سم بھی آپ نے اچھی ڈالی ہوئی ہے، اس کا آپ نے پی ٹی اے ٹیکس بھی دیا ہوا ہے، آپ نے اور بھی بڑے کارنامے کیے ہوئے ہیں، وہ بڑے ترین، اس کا کنیکشن بڑا اچھا ہے، آپ نے بڑی اچھی کمپنی کا کنیکشن ہے، پیکج بڑا کمال کا کیا ہوا ہے، آپ نے بیلنس بھی اس میں ڈھیر سارا ڈلوایا، سارا کچھ ہے، لیکن آپ نے اس کو چارج نہیں کیا. آپ نے اس کو چارج نہیں کیا، وہ چارج نہیں ہے، اس کی بیٹری ختم ہو چکی ہے. بغیر چارجنگ کے وہ 6 لاکھ والا موبائل اور 6 والا موبائل ایک برابر ہے. نہ کال ہوتے تھے آنی ہے، نہ کال تے آنی ہے، نہ کم انہیں کرنا ہے تے نہ کم میں نے کرنا ہے. اگر اس کی چارجنگ نہیں ہے نا تو آپ کے 6 لاکھ گئے خوب کھاتے. یہ چارجنگ ہوگی تو کسی کام کا بنے گا. تو میں اور آپ 6 لاکھ والا موبائل نہیں، ہم تو بڑے انمول قسم کے موبائل ہیں. ہم تو ایسے ہیں کہ اللہ بنا کے فرما رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین سانچے میں ڈھالا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمہیں اپنی قیمت کا خود نہیں پتا، تم انمول ہو، بڑے قیمتی ہو، لیکن بغیر چارجنگ کے کسی کام کے نہیں ہو. پھر فرمایا رمضان آ رہا ہے، اپنے آپ کو چارجنگ پہ لگاؤ. کیا کرو؟ چارجنگ پہ لگاؤ. یہ مہینہ اپنی چارجنگ کر لو فل، پچھلے 11 مہینوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اگلے 11 مہینے سکون نہ لنگ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا